بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اس سے پہلے خلاصۃ النحو حصہ اول کے اب تک کہ ہم نے 7 اسباق بالتفصیل تمرینوں کے حل کے ساتھ حل کر لیے ہیں اور پڑھ لیے ہیں، اور اب ہم اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں، اور آج ہم جو ہے الدرس الثامن 8واں سبق شروع کرتے ہیں۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کا 8واں سبق ہے جملہ فعلیہ کا بیان۔ جملہ فعلیہ کا بیان، تو جملہ فعلیہ کے بارے میں ہم پوری تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کے تعلق سے پورے پہلے سبق کو حل کریں گے، اور سبق کو حل کرنے کے بعد اس کے تحت دوسری اور تیسری تمرین کو حل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس سبق کو آسان فرمائے اور ہمیں جو کچھ سیکھیں اسے خود بھی عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شروع کرتے ہیں جملہ فعلیہ کا بیان۔ تو بیان فرما رہے ہیں جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اس کی آسان تعریف ایک بھی یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو، جو جملہ فعل اور فاعل سے مرکب ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اب یہ عام ہے، چاہے وہ فعل معروف سے شروع ہو یا فعل مجہول سے شروع ہو، تو لیکن وہ دونوں صورت میں جملہ فعلیہ میں ہی آئے گا، اس لیے تعریف کرنے کے بعد دونوں مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں قال یہ فعل ہے اور فعل معروف ہے اور کلمہ جلالت اس کا فاعل ہے، تو یہاں پر جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوا لہذا جملہ فعلیہ بنے گا۔ اور دوسری مثال کتبہ صوم، روزہ فرض کیا گیا، کتبہ معنی فرضہ، روزہ فرض کیا گیا، یہاں بھی فعل ہے پہلے اور صوم یہ نائب فاعل ہے اور یہ بعد میں آ رہا ہے، تو یہ بھی جو ہے ملا کر کے فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہے۔ تو دیکھیے دونوں جملے ہیں، اور لیکن دونوں میں فرق ہم اس طور پہ کریں گے کہ دونوں کی شروعات فعل سے ہو رہی ہے لہذا یہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن پہلا والا فعل معروف ہے تو جملہ فعلیہ یہ ہے، یہ بھی یہ فعلیہ ہے، اور دوسرا والے میں جو فعل سے استعمال ہوا ہے وہ فعل مجہول ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ اب جو فعل معروف رہتا ہے اس کے بعد جو آئے گا وہ کیا بنے گا، اس کا فاعل بنے گا، اور فعل مجہول کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو وہ اس کا نائب فاعل ہوا کرتا ہے، بس اتنا فرق ہے، لیکن دونوں فعلیہ ہی کہلائیں گے۔ تو پہلا قال اللہ فعل سے شروع ہے، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جملہ فعلیہ، اور کتبہ صوم، روزہ فرض کیا گیا، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب قواعد و فوائد بیان فرما رہے ہیں یہاں سے۔ قاعدہ نمبر 1، جس اسم ظاہر یا ضمیر کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ میں نے اوپر بیان کر دیا، اس کو تفصیل سے یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ جس اسم ظاہر، چاہے وہ اسم ظاہر ہو یا ضمیر ہو، کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ جیسے لمع البرق، البرق لمع، تو دیکھیں یہاں پر اسم ظاہر لمع یہ فعل ہے، اور فعل کی اسناد اسم ظاہر البرق جو یہ ظاہر ہے اس کی طرف ہو رہی ہے، اور چونکہ لمع فعل معروف ہے اس لیے یہاں لمع فعل معروف ہوگا اور البرق اس کا بنے گا فاعل بنے گا۔ تو جب فعل معروف کے بعد آئے تو وہ فاعل کہلائے گا، اور جب فعل مجہول کے بعد آئے وہاں پر اس کا نائب فاعل کہلایا جائے گا۔ تو یہاں لمع اس فعل ہے اور اس کے بعد البرق اسم ظاہر ہے، اور یہاں پر البرق لمع، یہاں البرق یہ مبتدا ہے اور لمع فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جو جس کا مرجع البرق ہے، تو یہاں یہ ضمیر ہے، لمع میں جو ہے ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے البرق کی طرف۔ تو پہلی مثال اس میں ظاہر کے فاعل کی ہے اور دوسری مثال اس میں ضمیر کے فاعل کی ہے، تو دونوں ہیں۔ پہلا لمع البرق یہ جملہ فعلیہ ہے، اور دوسرا والا جو ہے یہ جملہ اسمیہ بنے گا، لیکن پہلے البرق کو مبتدا بنا لیں گے اور لمع فعل اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، تو اس اعتبار سے لمع دوسرا جملہ فعلیہ بن جائے گا، پھر فعلیہ ہو کر کے پھر خبر بنے گا البرق مبتدا کی۔
تو یہاں دونوں مثالیں بیان کر دیں اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کی، کہ لمع البرق میں البرق اس میں ظاہر فاعل ہے، اور البرق لمع میں ہوا ضمیر لمع کا فاعل ہے، اور فعل معروف ہے لہذا فاعل بنے گا۔ اور فعل مجہول کا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے آپ کا کہ فا کلمے پر اگر فتح ہے، فا کلمے ہم دیکھنا ہے، فا کلمے پر اگر فتح ہے تو وہ فعل معروف ہوگا، اور فا کلمے پر اگر ضمہ آ جائے تو وہاں فعل مجہول ہوگا۔ یہ آسان طریقہ ہے، اور اس کی بھی تفصیلیں آگے چل کے، لیکن آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم فا کلمے کو دیکھ لیں گے فعل کے ماضی میں، تو فا کلمے پر اگر فتح ہے تو وہ کیا ہوگا؟ فعل معروف ہوگا، اور فا کلمے پر ضمہ ہو تو فعل مجہول ہوگا۔ جیسے لمع ہے، یہ فعل معروف لام کلمے پر فتح ہے لہذا یہ فعل معروف ہے، اور اگر فا کلمے پر ہم ضمہ کر دیں لُمِعَ تو یہی فعل مجہول بن جائے گا۔ اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں، جیسے سُمِعَ الصَّوْتُ الصَّوْتُ سُمِعَ، تو یہاں پر بھی ویسے ہی مثالیں یہاں بعین ہی، تو لیکن یہاں پر فعل مجہول ہے، دیکھیے فا کلمے پر ضمہ آ گیا سین پر، تو یہاں فعل مجہول بن گئے، اور جب فعل مجہول بنے تو اس کے بعد جو آئے گا وہ نائب فاعل کہلایا جائے گا، فاعل نہیں کہلایا جائے گا۔ تو وہاں پر اس میں جو ترجمہ ہوتا ہے گیا کی ترجمہ ہوتا ہے گیا سے، جیسے سُمِعَ الصَّوْتُ آواز سنی گئی، تو سنی سُمِعَ یہ فعل مجہول ہے، الصوت اس کا نائب فاعل ہے، اور نائب فاعل چونکہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے لہذا اس کا نائب فاعل ہوگا، اور فاعل یہاں پر الصوت نائب فاعل اس میں ظاہر ہے لہذا دونوں۔ اور دوسری مثال الصوت سُمِعَ آواز سنی گئی، تو یہاں پر بھی سُمِعَ میں جو فعل مجہول ہے اور اس میں ہوا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے راجع ہوگی جس الصوت کی طرف، تو یہاں پر بھی دوسرا والا میں جو ہے اس میں ضمیر کہیں گے کہ یہاں ضمیر پوشیدہ فاعل ہے۔ تو اس طور سے سُمِعَ الصوت یہ ڈائریکٹ جملہ فعلیہ ہے، اور پہلے الصوت سُمِعَ یہ الصوت مبتدا ہے، اور سُمِعَ یہ فعل مجہول اور ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل بن کر پہلے جملہ فعلیہ بنے گا، پھر بعد میں ملا کر کے اس کی خبر بنے گا الصوت کی۔ تو پہلے والی جو دونوں مثالیں بیان کی گئیں وہ جملہ فعلیہ کی بھی ہے، دوسری پہلی اور دوسری بھی جملہ فعلیہ کی، لیکن پہلے فعل معروف کے بارے میں بیان کی گئیں اور دوسری دو مثالیں فعل مجہول کے تعلق سے بیان کی گئیں۔ تو یہ دو قاعدے ہو گئے۔ قاعدہ نمبر 2، فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا۔ فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا، جیسے ضربہ زیدن ضربہ زیدن۔ تو دیکھیے پہلی مثال میں ضربہ فعل ہے اور اس کے بعد زیدن یہ اسم ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ضمیر نہیں نکالنا ہے، ہم ظاہر ہے، تو لہذا یہ فعل معروف استعمال ہوا، ضربہ پر فا کلمے پر فتح ہے لہذا پتہ چل گیا کہ ہم فعل معروف ہے، اور زیدن یہ ظاہر ہے لہذا یہ اس کا فعل معروف کا فاعل بنے گا۔ اور دوسری مثال ضربہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے اور زیدن یہ اس کا نائب فاعل ہے اور یہ بھی ظاہر ہے، تو قاعدے کے مطابق اب اسی کو ہم فاعل اور نائب فاعل بنائیں گے۔ جب فاعل اور اس میں فاعل اور نائب فاعل اگر ظاہر ہوں تو انہی کو ہم فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے، ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل نہیں بنائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں ضربہ زیدن میں اور ضربہ زیدن میں دونوں زید ظاہر ہیں، لہذا پہلی مثال میں ضربہ کا فاعل زیدن ہے اور دوسری مثال میں ضربہ کا نائب فاعل زید ہے۔ ورنہ کا مطلب یعنی اگر فاعل یا نائب فاعل نہ ہو تو ضمیر کو، ورنہ فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے، جیسے زید نصر زید نصر۔ تو دیکھیے نصر اس کے بعد کوئی فاعل ظاہر نہیں ہے اور نصیرہ کے بعد بھی کوئی فاعل ظاہر نہیں ہے، نائب فاعل ظاہر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پہلی مثال زید النصرہ میں ہوا ضمیر نصرہ میں پوشیدہ ضمیر کو فاعل بنائیں گے، اور دوسری مثال میں نصیرہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ کو نائب فاعل بنائیں گے۔ جو پہلی مثال میں زید مبتدا بنے گا اور نصرہ فعل معروف اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فعل معروف اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر بنے گی زید مبتدا کی، اور دوسری مثال میں نصرہ فعل مجہول ہوا ضمیر اس کا پوشیدہ نائب فاعل اور پھر بعد میں اس کا یہ خبر بنے گی۔ تو دیکھیں دونوں مثالوں میں پہلی انہوں نے بیان کر دی کہ فعل کے بعد اگر ایسا اسم جو فاعل نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل نائب فاعل ہوگا، جیسے ضربہ زیدن ضربہ زیدن، اور اگر فعل کے بعد کوئی ایسا اسم نہ ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو موجود فعل میں ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے، جیسے زید النصرہ اور زید النصرہ میں۔
قاعدہ نمبر 3، فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ تو فاعل اور نائب فاعل چونکہ مرفوعات میں ہم نے آپ پڑھا ہوگا اور پڑھیں گے آگے چل کر کے کہ مرفوعات میں مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل اور انا کی خبر، کانا کا اسم، یہ وغیرہ وغیرہ ہوا کرتے ہیں، فاعل نائب فاعل، تو یہ ساری مرفوعات میں آتے ہیں اور فاعل اور نائب فاعل بھی مرفوعات میں ہیں، لہذا یہ دونوں بھی مرفوعات میں، لہذا یہ بھی کیا ہوں گے؟ ہمیشہ مرفوع ہوں گے۔ فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوں گے، یعنی یہ ان پر یا تو پیش آئے گا یا دو پیش آئیں گے، کبھی ایک پیش آئے گا، ایسی صورتیں آئیں گی ان پر۔ اور کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ فاعل یا نائب فاعل لفظاً جو ہو جائیں گے مجرور ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے ان پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ جیسے آپ مثال دیکھ سکتے ہیں اوپر والی، ضربہ زیدن، ضربہ زیدن میں زیدن پر دو تنوین ہے، اور زیدن ضربہ فعل مجہول کے جو زیدن فاعل ہے نائب فاعل، اس میں بھی دو تنوینیں ہیں، تو دونوں مثالوں میں کیا ہیں؟ یہ ہمیشہ یہ دونوں مرفوع ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ اب چاہے فاعل تثنیہ بن جائے، فاعل یا جمع بن جائے، تو اس حساب سے فعل کو ہم تثنیہ جمع نہیں بنائیں گے، کیونکہ فاعل جب ظاہر ہوگا چاہے وہ تثنیہ ہو جائے چاہے جمع ہو جائے، فعل کو ہمیشہ واحد استعمال کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارا فاعل جو ہے مذکر ہے تو ہم فعل کو تو مذکر تو لے آئیں گے، لیکن یہ ہے فاعل اگر تثنیہ ہے اور مذکر ہم تو فعل کو مذکر ہی لائیں گے، فعل کو جمع یا تثنیہ نہیں لائیں گے۔ ہاں یہ فرق ہو جائے گا، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل مؤنث ہو جائے، فاعل اگر مذکر ہے تو فعل مذکر ہو جائے گا، لیکن فعل جو ہے تثنیہ جمع نہیں بنے گا اگر فاعل اس میں ظاہر ہے۔ اب تو فاعل جو ہے عام ہے، چاہے فاعل جو ہو مؤنث ہو، فاعل چاہے مذکر ہو۔ دیکھیں مثال، فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آگا، جیسے قام ولدن۔ دیکھیے قام ولدن، یہ فاعل جو ہے ظاہر ہے اور یہ واحد ہے، یہاں تو مطابقت دکھ رہی ہے کہ واحد ہے، ولدن بھی واحد ہے اور قامہ بھی واحد ہے، تو فاعل ظاہر ہے تو فعل بھی ہمیشہ واحد آیا۔ قامہ ولدان، پہلی کی مثال کا ترجمہ ہے ایک لڑکا کھڑا ہوا، دوسری مثال کا ترجمہ ہے دو لڑکے کھڑے ہوئے۔ اب دیکھیے ولدان یہ تثنیہ ہے اور قامہ یہ فعل ہے اور واحد ہے، تو ہم نے بیان کیا کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو چاہے وہ تثنیہ ہو جائے چاہے جمع، تو فعل میں فرق نہیں پڑے گا، فعل کیا ہو جائے گا؟ واحد ہی رہے گا۔ تو دیکھیں ولدان یہ تثنیہ ہے اور قامہ فعل واحد ہی ہے۔ قامہ اولادن، یہاں اولاد جمع آ گیا، لیکن فرق جو قامہ تینوں حالتوں میں، تینوں صورتوں میں، تینوں مثالوں میں قامہ قامہ ہی ہے، تو یہاں اولادن جمع ہو گیا، لیکن چونکہ قاعدہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ فاعل جب ظاہر ہو تو کیا ہوگا؟ فعل ہمیشہ واحد آگا، لہذا اولادن اگرچہ جمع ہے لیکن فعل کیا ہے؟ قامہ واحد ہی ہے، لڑکے کھڑے ہوئے، یہ قاعدہ ہو گیا۔ اور اس میں ضمیر ہو، یعنی فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ اس میں ضمیر ہو، تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، یعنی جیسے اس سے ہمارا پہلے اس میں ضمیر ہو تو اب فعل بھی کیا ہوتا جائے گا؟ ویسے ہی فرق پڑتا جائے گا۔ اگر ہمارا فاعل یا نائب فاعل اس میں ضمیر ہے اور تثنیہ بننا ہے یا جمع بننا ہے تو فعل میں بھی آٹومیٹک تبدیلی آتی ہے کہ فعل بھی کیا بنتا جائے گا؟ تثنیہ یا جمع ہوتا جائے گا۔ جیسے اور اس میں ضمیر ہو، یعنی فاعل اور نائب فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آگا، جیسے الولد نصرہ، الولد نصرہ لڑکے نے مدد کی، تو نصرہ یہ فعل ہے اور فعل کے اندر ہوا ضمیر ہے، ضمیر کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، چونکہ فعل معروف ہے تو فاعل بنے گا، اور چونکہ یہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ جو اس سے پہلے الولد ہے، اور الولد مذکر ہے اور واحد ہے، لہذا نصرہ بھی کیا آیا؟ مذکر آیا اور واحد آیا۔ لڑکے نے مدد کی، الولدان نصرا، دیکھیے الولدان دو لڑکوں نے مدد کی، تو یہاں نصرہ کے بعد کوئی بھی فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، اور نصرہ کے بعد جب ظاہر نہیں ہے تو یہاں نصرہ تثنیہ کیوں لائے؟ تثنیہ اس لیے لائے کیونکہ یہ فعل کے اندر جو ضمیر ہے، ضمیر کا جو مرجع ہے الولدان، اس سے پہلا والا وہ ہے اور وہ تثنیہ ہے، اور پہلے ہم نے قاعدہ پڑھ لیا کہ اگر فاعل یا نائب فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اس مرجع کے مطابق آئے گا، اور الولدان یہ تثنیہ ہے، لہذا نصرہ جو آپ تثنیہ دیکھ رہے ہیں اسی مرجع کے مطابق تثنیہ آیا۔ الاولاد نصرو، یہاں پر نصرو جمع آیا، کیوں؟ یہاں جمع اس لیے آیا کہ یہاں پر اس فاعل یا نائب فاعل یہاں پر ضمیر ہے، اور ضمیر ہے نصرو میں واو ضمیر کیا ہے؟
اس کا فاعل ہے، اور جب فاعل یا نائب فاعل ضمیر ہو تو فعل اس مرجع کے مطابق آتا ہے۔ اب فعل بھی کیا ہو گیا یہاں جمع ہو گیا، نصرو، اور نصرو اس لیے ہوا کہ اس ضمیر کا مرجع جو ہے، یہ فعل اس ضمیر کا مرجع جو ہے وہ الاولاد ہے، الاولاد اس جمع ہے، لہذا فعل بھی کیا آیا، جمع آیا۔ تو یہ قاعدہ ذہن میں بہت اچھی طریقے سے رکھ لیں، بہت آگے یاد رہے گا کہ فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لائیں گے، چاہے وہ فاعل کیا ہو، مذکر ہو یا فاعل مؤنث ہو، بس فعل میں مذکر و مؤنث ہونے کی صرف تبدیلی ہوگی، باقی کوئی فرق نہیں ہوگا، فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا۔ اور اگر فاعل یا نائب فاعل اس میں ظاہر نہ ہو کر ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق تبدیل ہوتا جائے گا، یعنی جیسا وہ رہے گا ویسی وہاں پر کیا ہے، فعل بھی تبدیل ہوتے جائے گا، یعنی فاعل اگر تثنیہ ہے تو فعل بھی تثنیہ ہو جائے گا، فاعل اگر جمع ہے تو فعل بھی جمع ہو جائے گا، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا۔ قاعدہ نمبر 5، فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ہم، فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو، اور مؤنث لفظی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، مؤنث لفظی اسے کہتے ہیں جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو، اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں، جیسے نمیمہ یعنی وغیرہ، تو یہ اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے۔ تو جو فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو، اس کی مثال بھی آگے آ رہی، فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی، اس میں جمع ہو، اس میں جمع کسے کہتے ہیں، اس میں جمع کا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ اس میں جمع اسے بولتے ہیں کہ جو اسم جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے، اسے جمع اس میں جمع کہیں گے، جیسے آگے مثال آ رہی ہے رہتن وغیرہ یا قومن وغیرہ، تو جو جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے اسے اس میں جمع کہیں گے۔ یا جمع مکسر ہو، جمع مکسر کہ جس میں اس جمع کو بولیں گے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، جیسے رجل کی جمع رجال، تو یہ رجال جو ہے جمع مکسر ہے۔ جیسے اسی طرح رسول کی جمع رسول، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ تو اب یہاں قاعدہ دیکھیں، فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، یعنی اختیار ہے آپ کو فعل کو مذکر لائیں یا فعل کو مؤنث لائیں۔ اور چونکہ فاعل یا نائب فاعل ظاہر ہے نا، اس میں ظاہر ہے، تو ظاہر ہونے میں فعل تو واحد ہی آئے گا۔ اب یہ واحد ہونے میں یہ فرق تبدیل ہو جاتی ہے کہ آپ مؤنث لا رہے ہیں کیا مذکر، تو اس میں آپ کو اختیار رہے گا۔ جیسے آپ مثال دیکھیں، طلع شمسن، سورج طلوع ہوا، تو یہ شمس جو ہے مؤنث لفظی ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے، تو یہ شمس ہے۔ اب اس سے پہلے جو طلع یہ فعل آیا ہے تو یہ فعل مذکر استعمال کر کے دیا ہے کتاب کے اندر، لیکن ہم اس سے پہلے طلعت فعل کو مؤنث اور واحد بھی لا سکتے ہیں، یعنی فعل تو ہمیشہ مؤنث ہی فعل تو ہمیشہ واحد ہی آئے گا، چونکہ فاعل ظاہر ہے، اور یا فاعل ظاہر ہے یا نائب فاعل ظاہر ہو تو فعل تو ہمیشہ واحد ہی آئے گا، لیکن فرق بس مذکر اور مؤنث کا پڑتا جائے گا۔ یعنی اگر فاعل مذکر ہے، فاعل جو ہے ظاہر ہے تو فعل مذکر لائیں آپ یا مؤنث لائیں۔ تو طلع شمسن میں آپ طلعت شمسن بھی کہہ سکتے ہیں، اور طلع شمسن تو ہے یہاں پر سورج طلوع ہوا۔ نصر قومن، یہ قومن کیا ہے، اس میں جمع ہے، اس میں جمع ہے کہ یہ جمع، اس میں مگر جمع تو نہیں، اس میں جمع جو ہے جو جمع نہ ہو مگر جمع کا معنی دے، تو یہ جمع کا معنی دیتی ہے۔ قوم نے مدد کی، تو یہاں قوم کا نصرہ یہ فعل مذکر استعمال ہوا ہے، آپ اس سے پہلے نصرت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، نصرت قومن، قوم نے مدد کی۔ اسی طرح جا رجالن، یہ رجالن جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر ہے، اس سے پہلے فعل مذکر آیا ہے، آپ اس سے پہلے فعل کو مؤنث، واحد مؤنث غائب کا جاءت رجالن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہو گیا، فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی یا اس میں جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر و مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ جیسے طلع شمسن کو طلعت شمسن، نصر قومن کو نصرت قومن، جاء رجالن کو جاءت رجالن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قاعدے 5 ہو گئے۔ قاعدہ نمبر 6، مفعول عموماً فعل اور واحد کے بعد آتا ہے، مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، یعنی اکثر یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے فعل لائیں گے، پھر فاعل لائیں گے، پھر مفعول لائیں گے، یعنی جیسے کہ آپ مثال دیکھیں، اکلا زید خبزن، زید نے روٹی کھائی، دیکھ اکلا فعل ہے، زید فاعل ہے، اور خبزن یہ مفعول ہے۔ عام طور پر قاعدہ یہی ہے کہ اسٹیپ بے اسٹیپ چلیں گے ترتیب وار، کہ ہم فعل لائیں پہلے، اس کے بعد فاعل لائیں، پھر اس کے بعد مفعول لائیں۔ تو یہی انہوں نے بیان کیا کہ مفعول عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، یعنی فعل اور فاعل سے پہلے، سب سے پہلے بھی مقدم کر سکتے ہیں اس کو۔ جیسے
خبزن جو لاسٹ میں تھا اس کو پہلے لیا ہے، خبزن اکلا زیدن، لیکن وہ جو ہے نصب کی صورت وہاں برقرار اب بھی رہے گی یہاں پر، یعنی جو اکلا جو عمل کر رہا تھا وہ اب بھی عمل کر جائے گا، اگرچہ مفعول یہاں مقدم ہو گیا، جیسے خبزن پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو نصب ہیں، نصب منصوب نظر آ رہا ہے، تو اب بھی ترجمہ یہ ہوگا کہ زید نے روٹی کھائی، لیکن خبزن یہ مفعول یہاں پر مقدم کر دیا ہے۔ لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، فاعل کو آپ فعل سے پہلے نہیں لا سکتے، آپ یوں نہیں کہہ سکتے خبزن زید اکلا، خبزن زید اکلا، یا آپ اکلا خبزن زید اکلا خبزن، اس طرح سے کوئی آپ مثال ایسی پیش نہیں کریں گے کہ آپ فعل سے پہلے آ جائیں، تو فعل کے بعد ہی ہمیشہ ہے فاعل کو لانا ہے، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے خبزن زید اکلا، بلکہ اکلا کے بعد ہی زید کو لانا ہے، تو فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ یہ قاعدے اچھے ہو گئے۔ قاعدہ نمبر 7، فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے، فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے، جیسے ضربا ولد زیدن، ضربا ولد زیدن، زید کے لڑکے نے مارا، تو دیکھیے ولد مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ ضربا کا فاعل ہے، چونکہ فعل معروف ہے لہذا فاعل جو بنے گا فاعل بنے گا۔ اور یہاں ایک ہی مثال پیش کی ہے، ہم اور بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی صورت میں کہ ضربا ولد زیدن، یہ مثال ہے، اب یہاں دیکھیں اس کی موصوف کی بنائیں، موصوف کی بنائیں، ضربا ولد جمیل، ولدن یہ موصوف اور جمیل صفت، خوبصورت لڑکے نے مارا، یہ موصوف اور صفت والی موصوف والی مثال ہو گئی اس کی فاعل کی۔ اب یہاں فاعل اور نائب فاعل کی ہم مجہول کی مثال بنائیں، جیسے ضربا ولد زیدن، زید کا لڑکا مارا گیا، تو یہاں ضربا کو ضربا کر لیں گے تو اس کے بعد جو آئے گا وہ نائب فاعل مضاف کی صورت میں آئے گا۔ اسی طرح ضربا ولد جمیل، خوبصورت لڑکا مارا گیا، تو اس طرح سے یہ دونوں مثالیں یہاں پر ہو جائیں گی، یعنی فاعل اور نائب فاعل مضاف اور موصوف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 8 ہو گیا مکمل۔ اس کی تفصیل اگر کری جائے تو بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گی، ہم اس لیے آگے تفصیل آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے قواعد النحو، خلاصۃ نصاب النحو وغیرہ آپ کتابوں میں جب جملہ فعلیہ وغیرہ کا بیان پڑھیں گے تو وہاں اور تفصیل سے اس کی مزید معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سبق زیادہ طویل نہ ہو جائے اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ورنہ اور بھی ہم بہت ساری چیزیں یہاں پر ذکر کرنے کی تھی جو ذکر کرتے وہ، لیکن وقت کی تنگی اور سبق کی درازگی کے خوف سے ہم اس کو یہیں پر ہی مکمل کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سبق نمبر کی دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں، پہلی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق طلبہ سے سننے اور سنانے پر موقوف ہوا کرتا ہے، اور دوسری تمرین جو ہوتی ہے غلطی کی نشاندہی پر ہوتی ہے، غلطی تھوڑی سی دی رہتی ہے، اس غلطی کو درست کر کے ہمیں جملے کو درست کرنا رہتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی ذہن کو اس میں لگانا پڑتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے سامنے یہ تمرین نمبر 2 شروع ہے، غلطی کی نشاندہی کریں۔ ہم نے سبق اچھی طریقے سے پڑھ لیا جملہ فعلیہ کا، تو آسانی سے ہم اس کی غلطی کو درست کر دیں گے۔ جملہ نمبر 1 ہے، جس کی طرف فعل کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ یہاں پر اس میں غلط ہے کچھ، ہم اس کو درست کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ اس کے بعد ہمیں کرنا ہوگا جس اسم کی، ایک تو یہ کرنا ہوگا جس اسم کی طرف، اب چاہے وہ اسم ظاہر ہو یا ضمیر ہو تو اسم کر دیں، جس اسم کی طرف، جس کے بعد اسم بڑھا دیں، جس اسم کی طرف فعل کی اسناد ہو، بلکہ اب فعل کے بعد فعل معروف کی اسناد ہو، بلکہ جس اسم کی طرف فعل کے بعد معروف کر دیں، جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ نائب فاعل کب کہیں گے؟ فعل مجہول کی اسناد ہو، تو ہمیں فاعل کہنے کے لیے اس سے جب چونکہ فاعل آ رہا ہے اس لیے ہمیں فعل معروف کہنا ہوگا۔ اب یہ ہمیں یہاں کیا بڑھانا ہے؟ جس کے بعد اسم بڑھانا ہے اور فعل کے بعد معروف بڑھانا۔ اب جملہ ہوگا جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں، تو یہ جملہ درست ہو گیا ہمارا۔ جملہ نمبر 2 ہے، فاعل منصوب ہوتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، تو یہاں اتنا بڑھائیں گے، فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، منصوب نہیں ہوتے۔ منصوب کون سے ہوتے ہیں؟ مفعول وغیرہ ہوتے ہیں۔ فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں، فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ جملہ نمبر 3 ہے،
فائل یا نائب فائل کبھی مرکب اضافی یا مرکب توصیفی بھی ہوتا ہے. دیکھیں اس میں کچھ مسٹیک ہے، ہمیں سامنے ہی دیکھ رہا ہے 7واں نمبر قاعدے میں دکھ رہا ہے کہ کیا بنانا ہے ہمیں، فائل مضاف ہے نی، مضاف اور موصوف بھی ہے نی، مضاف یا موصوف بھی، مضاف یا موصوف بھی فائل اور نائب فائل بنتے ہیں. اس کو اس طور بھی کہہ سکتے ہیں کہ مضاف اور موصوف، مضاف اور موصوف بھی فائل اور نائب فائل ہوتے ہیں. مضاف یا موصوف بھی کبھی فائل اور نائب فائل ہوتے ہیں. چونکہ مرکب اضافی کو ہم پورے کو نہیں کہہ سکتے یہاں پر، نہ مرکب توصیفی کو، کیونکہ اصل جو ہمارا ہوتا ہے دار و مدار وہ موصوف ہوا کرتا ہے. اسی طرح مضاف مضاف الیہ میں ہمارا مضاف معتبر ہوتا ہے، اس لیے پورے کو ہم نہیں کہہ سکتے. تو اب یہاں اتنا ہی کہنا ہوگا ہمیں کہ مضاف اور موصوف بھی، مضاف اور موصوف بھی کبھی فائل اور نائب فائل ہوتے ہیں. تو یہ ہماری تمرین نمبر 3 2 حل ہو گئی. اب ہم تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. تمرین نمبر 3 میں 3 حصے ہیں، الف با جیم، اس میں ہم حل کریں گے. اور تمرین نمبر 3 کا الف جز ہے. الف جز میں کیا بیان فرما رہے ہیں کہ درجہ ذیل جملوں میں فاعل اور نائب فاعل الگ الگ کیجئے، الگ الگ کیجئے. تمرین نمبر 3 میں فاعل اور نائب فاعل الگ الگ کیجئے. آپ کو میں کچھ چیزیں بیان کر دوں کہ سب سے پہلے کہ ضمیر کو ہم کیسے کیسے نکالیں گے. دیکھیے کہ جو ہوتی ہے ماضی کے جو ہوتے ہیں صیغے، ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں فعلا اور فعلت، تو ان دو صیغوں میں ضمیر جو ہوتی ہے پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن اس کے کبھی فاعل بھی اس کے بعد آ جاتا ہے. جیسے فعلا تو اس کے بعد ہوا ہے، اب اس میں نکالیں گے، لیکن فعلا زیدن بھی آ سکتا ہے. فعلت ہے لیکن اس کے بعد ہندن بھی آ سکتا ہے، تو اس کے بعد دو ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی کے دو صیغوں میں یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر پوشیدہ ہوا کرتی ہے، اور باقی جو ہیں جتنے بھی صیغے ہیں ان میں ضمیر بارز ہوا کرتی ہے. تو اب یہاں دیکھیں کہ فعلا واحد مذکر غائب ہے، جو اس میں ضمیر ہوتی ہے ہوا پوشیدہ، اور فعلا تثنیہ کا صیغہ اس میں جو ہوتی ہے الف ضمیر بارز ہوا کرتی ہے، اور فعلو میں واو ضمیر بارز ہوا کرتی ہے. اسی طرح فعلت میں ہیا ضمیر بارز ہوا کرتی ہے، فعلتا میں پھر الف ہوا کرتا ہے، فعلنا میں نون ضمیر ہوا کرتا ہے فاعل، اور فعلتا میں یعنی تا ضمیر بارز، اور فعلتما میں جو ہے تو میم ضمیر بارز فاعل، اور الف علامت تثنیہ ہے. فعلتم میں تو مضموم ضمیر بارز، میم علامت جمع مذکر حاضر ہے. یہ تفصیل ہے، آگے ہم اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں، ہم تمرین کو حل کر رہے ہیں تاکہ آگے چل کے آپ آسانی سے حل کریں گے. درجہ ذیل جملوں میں فاعل اور نائب فاعل، نائب الفاعل الگ الگ کیجیے. دیکھیں قرئ القرآن، قرئ یہ فعل مجہول ہے، القرآن اس کا نائب فاعل ہے. فاعل اور نائب فاعل الگ کرنا ہمیں صرف. تو یہاں پر القرآن ہم ٹیبل بنا لیں گے طور پر، کہیں گے کہ یہاں جملہ لکھیں گے اور القرآن نائب فاعل ہے. اس سے پہلے فعل مجہول استعمال ہے تو اس کا نائب فاعل بنے گا، قرآن پڑھا گیا. اللہ لا یظلم الناس، تو لا یظلم ناس، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا. تو یہاں لا یظلم فعل مضارع منفی ہے، اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جو جس کا مرجع جو ہے اللہ ہے، کلمہ جلالت. اور لا یظلم فعل مضارع ہے، منفی اگرچہ ہے لیکن معروف ہے، لہذا معروف جب ہو تو اس کا فاعل بنتا ہے، لہذا لا یظلم میں ہوا ضمیر فاعل ہے اس کا. لا یظلم فعل مضارع ہوا ضمیر اس کا فاعل. کتب الصیام، الصیام نائب فاعل ہے، کتبہ فعل مجہول کا، روزہ فرض کیے گئے. خلقت النار، آگ پیدا کی گئی، تو اس میں ظاہر ہے النار اس کا جو ہے نائب فاعل ہے، چونکہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے تو آگ پیدا کی گئی، تو یہاں پر فعل مجہول ہے اور النار اس کا نائب فاعل ہے. الصدقۃ تدفع البلاء، صدقہ بلا مصیبت کو دور کر دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے. تو تدفع یہ فعل مجہول ہے اور اس میں ہوا ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے. کیوں کہ فعل معروف ہے اور فعل معروف کا فاعل ہوا کرتا ہے، لیکن چونکہ ضمیر ہے اور ضمیر ہے اور تدفع فعل مؤنث اس لیے آیا ہے کہ چونکہ اس مرجع کے مطابق فعل آتا ہے، تو مرجع اس سے پہلے صدقہ مؤنث ہے، لہذا تدفع یہ فعل مؤنث آیا، اور فعل معروف ہے لہذا اس میں ہیا ضمیر فاعل نکلے گا، تو ہیا ضمیر اس کا فاعل. لعین عبد الدینار، دینار والے پر
پہ لعنت کی گئی. عبد الدینار آپ نے پڑھا قاعدہ نمبر 8 کے کہ فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف بھی ہوتا ہے، تو یہاں عبد الدینار دیکھیں مضاف کی صورت میں نائب فاعل بننا. یہاں پر لعینہ فعل مجہول ہے اور فعل مجہول کا یہ نائب فاعل عبد الدینار. لا یغل مؤمن، مومن کبھی دھوکہ نہیں، مومن دھوکہ نہیں دیتا ہے. تو دیکھیے لا یغل فعل مضارع ہے اور منفی ہے، معروف ہے چونکہ، تو لہذا اس کا جو مومن کیا ہے یہ نائب فاعل ہے، فعل معروف کا فاعل بنتا ہے، لہذا اس میں ظاہر ہے، تو لہذا مومن کیا ہے اس کا اس میں ظاہر فاعل ہے. اب یہاں پر دوسرا جز پیش کر رہے ہیں با. درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں. یہ دو جملے دیے ہیں کچھ، اس میں ہم نے اپنے قاعدے اگر ہم نے سبق اچھی طریقے سے پڑھا ہے تو آسانی سے ہم اس کو غلطیوں کو درست کر لیں گے. تو دیکھیں نصرا رجلان، تو یہاں پر غلط ہے چونکہ رجلان فاعل اس میں ظاہر ہے اور فاعل ہم اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، اور یہاں ہم جو دیکھ رہے ہیں فعل تثنیہ ہے یہ درست نہیں ہے، لہذا فعل کیا ہوگا یہاں پر واحد ہوگا. تو اب جملہ بنے گا نصرا رجلان، واحد مذکر غائب کا صیغہ بنے گا، دو مردوں نے مدد کی. رجلان چونکہ اس میں ظاہر ہے لہذا فعل ہمیشہ فعل واحد آئے گا، تو یہ تثنیہ درست نہیں، ہم اس کو نصرا الف ہٹا دیں گے، نصرا رجلان دو مردوں نے مدد کی. السارقان فرا، دو چور بھاگے. تو یہاں فرا درست نہیں ہے کیونکہ پیچھے بیان کیا جو جا چکا ہے کہ فاعل نائب فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اپنے مرجے کے مطابق آئے گا. تو یہاں پر فرا میں جو ضمیر لوٹے گی وہ کس کی طرف لوٹے گی؟ وہ لوٹے گی السارقان کی طرف، اور السارقان چونکہ تثنیہ ہے اور فعل واحد ہے لہذا ضمیر کے مرجے کے مطابق نہیں ہو پائے گا فعل. تو اب یہاں پر کیا کریں گے ہم فعل کو بھی تثنیہ بنا دیں گے، السارقان فرا، دو چور بھاگے، دو چور بھاگے. تو اس طرح سے ہی ہو گیا. تیسرا جملہ ہے جلسا والدن. یہ والدن پہ جو دو کسرے دیکھ رہے ہیں آپ یہ درست نہیں ہے کیونکہ کسرہ ہونے کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے مضاف ہو، اور مضاف ہو تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور یہاں اس سے پہلے مضاف ہے ہی نہیں، لہذا والدن پر دو کسرے دیکھ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں ہم کریں گے جلسا والدن. یا تو ہم اس سے پہلے کوئی فعل لائیں یہ مضاف لائیں تب یہ درست ہوگا، لیکن ہم اتنے زیادہ طوالت کی ضرورت نہیں ہے الگ سے لانے کی، بلکہ اسی کو ہم درست کر لیں گے جلسا والدن، لڑکا بیٹھا. چونکہ فعل معروف ہے تو فاعل کیا بنے گا؟ والدن اس کا فاعل بنے گا. اچھا چوتھا جملہ ہے نصرا ضعیفاً. ضعیفاً یہ درست نہیں ہے کیونکہ فعل مجہول ہو استعمال تو اس کا نائب فاعل ہوا کرتا، اور نائب فاعل آپ نے پڑھا ہے کہ نائب فاعل اور فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، تو ضعیفاً یہ منصوب ہے لہذا یہ منصوب مفعول ہوتا ہے، اور یہاں فاعل نہیں نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے لہذا مرفوع کریں گے ہم اسے، اور چونکہ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے لہذا نصرا ضعیفاً، کمزور کی مدد کی گئی. تو فاعل اور نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں لہذا یہ مرفوع ہوا نصرا ضعیفاً. پانچواں نمبر جملہ ہے سمن النساء، عورتوں نے روزہ رکھا. دیکھیے النساء یہ فاعل ہے اور اگرچہ مؤنث ہے لیکن ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ فاعل یا نائب فاعل چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث اگر وہ ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. تو یہاں پر سمنا جو ہے یہ ساما ساما سامو سامت سامتا سمنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ یہاں درست نہیں کیونکہ فاعل ظاہر ہے، تو فعل اگرچہ مؤنث آئے گا لیکن واحد ہی آئے گا. تو ہم یہاں اس کو کریں گے سامت النساء، سامت واحد مؤنث غائب کا، عورتوں نے روزہ رکھا. فاعل ظاہر النساء تو فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا. المسلمون جاء، مسلمان آئے. تو یہاں پر دیکھیے جاء یہ فعل ہے اور فاعل یا نائب فاعل، یہاں پر نائب فاعل بنے گا اس کا جاء کا، جو کیا بنے گا یہ نائب فاعل، اور اس کی ضمیر بنے گا، اور ضمیر جو ہے اپنے مرجے کے مطابق ہوا کرتی ہے. تو اور جب فاعل بھی فعل بھی اسی حساب سے ہوتا جاتا ہے کہ اگر یعنی ضمیر جیسا ہو ویسی فعل ہوتا جائے گا، اور ضمیر یہاں پر چونکہ لوٹے گی اپنے مرجے کے مطابق، اپنے مرجے اس کا کون ہے المسلمون جمع ہے اور فعل یہاں پر واحد ہے لہذا فعل بھی جمع ہو جائے گا اپنے مرجے کے حساب سے، لہذا جاؤ ہو جائے گا المسلمون جاؤ، مسلمان آئے. یعنی فاعل اور اس میں ضمیر ہو، یہاں پر کیا ہے جا میں جو ہے فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اس مرجے کے مطابق ہو جائے گا. تو یہاں پر ضمیر بنے گا فاعل جو لوٹے گی کس کی طرف؟ المسلمون کی طرف. المسلمون جمع ہے لہذا فعل کو بھی ہم جمع کر دیں گے تو المسلمون جاؤ ہو جائے گا. خلقت الملائکۃ من نور، تو یہاں پر الملائکۃ یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا نائب فاعل بننا ہے خلقت کا، اور خلقت فعل مجہول ہو چاہے
فعل معروف ہو، دونوں کا چاہے فاعل ہو یا نائب فاعل ہو، دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اور یہاں ملائکتا مؤنث ہے، یہاں ملائکتا جو ہے پہ زبر آ رہا ہے جو کہ منصوب ہونے پر دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں مرفوع ہوگا. لہذا ملائکتا بلکہ کیا ہو جائے گا الملائکتو، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. تو یہاں خلقت فعل مجہول ہے، الملائکتو اس کا نائب فاعل ہوگا، اور من نور یہ متعلق ہو جائے گا اس سے. تو فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. اب ٹیبل نمبر جیم جز الف تمرین نمبر 3 کا الف با ہو گیا، جیم تیسرا جز شروع ہو رہا ہے. اس میں جو ہے کچھ الفاظ دیے ہیں، ان سے ہمیں کچھ جملے درست کر کے بنانے ہیں. جملے کیا بلکہ یہاں پر ہیں، ہمیں ایک جملہ بنانا ہے. مناسب فعل لائیے اس سے پہلے، مناسب ان کے بعد. تو گویا کہ ہم دو طریقے سے جملے بنا سکتے ہیں، درجہ ذیل اسما سے پہلے اور ان کے بعد مناسب فعل لائیے. یعنی ہمیں دونوں طریقے سے جملے بنانے ہیں، جملہ فعلیہ بھی بنائیں گے اور اس کے بعد پہلے بھی فعل رکھیں گے اور بعد میں بھی فعل رکھتے ہیں. تو ہم دو طرح سے مثالیں بنا سکتے ہیں. غلام ہے، اس سے پہلے ہم لگا دیں ضرب الغلام، لڑکے نے مارا. یہ جملہ فعلیہ معروف کا صورت میں ہو گیا. ضرب الغلام یہ فعل مجہول اس سے پہلے ہم نے لیا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، غلام نائب فاعل ہو جائے گا. اس طرح سے مثال ہو گئی. اور دوسری مثال دیکھیں، المسلمات ہے. المسلمات ہے تو اس سے پہلے ہم لے آئیں ذہبت المسلمات، ذہبت المسلمات مسلمان عورتیں گئیں. چونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، اور مؤنث ہے تو فعل بھی کیا آئے گا، مؤنث آئے گا. مسلمان عورتیں گئیں. اسی طرح اور اس سے پہلے لا سکتے ہیں جاءت المسلمات، مسلمان عورتیں آئیں، ہے نہیں. اور اگر اس سے پہلے ہم فعل مؤنث لائیں تو فعل بھی مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ضربت المسلمات، مسلمان عورتیں ماری گئیں. تو اس طور پر یہ دونوں صورتیں استعمال کر سکتے ہیں. الرجال، الرجال سے پہلے چونکہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے تو اس میں فعل کا دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح استعمال میں کریں اس میں کہ جاء الرجال مرد آئے، فعل معروف کی صورت میں ہو گیا. اور اس سے پہلے اور ہم لائیں ضربت الرجال، مرد مارے گئے، یعنی ذہبت الرجال مرد گئے، یا ذہب الرجال مرد گئے. تو معروف کی صورت میں ہم نے استعمال کر دیا فعل کو. اب جیسا فعل استعمال ہوتا جائے گا وہی فاعل یا نائب فاعل میں فرق ہوتا جائے گا. تو مرد گئے یا مرد آئے، مرد مارے گئے. الصدیقان دو دوست، یعنی جاء الصدیقان دو دوست آئے. الصدیقان جاء، یہاں ادھر آگے استعمال کرتے ہیں فعل کو تو تثنیہ ہو جائے گا، کیونکہ فاعل یا نائب فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اس مرجع کے مطابق آئے گا. تو یہاں پر الصدیقان چونکہ تثنیہ ہے لہذا الجاء اس کے بعد لائیں گے تو جاء کو تثنیہ لائیں گے. الصدیقان جاء، دو دوست آئے. اور اس سے پہلے لائیں تو اس طرح ہوگا جاء الصدیقان. اور الرہط یہ اسم جمع ہے، تو اسم جمع میں بھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ فعل کو دونوں طرح لا سکتے ہیں، مذکر مؤنث، ہے نہیں. تو اس کو ہم کہیں گے کہ جاء الرہط گروہ یا قبیلہ آیا، جاءت الرہط قبیلہ آیا، رجع الرہط قبیلہ آیا گیا، الرہط رجع، الرہط رجعت. تو میں نے کئی مثالیں دے دیں، تفصیل اگرچہ ہو رہی ہے لیکن آسانی ہو جائے گی اس میں سمجھنے میں بھی. تو دو طرح سے مثال دے رہا ہوں میں. الانہار نہریں، الانہار تجری اس طرح سے لے لیں، اور تجری الانہار اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں اس کو. چونکہ جمع تکسیر ہے تو جمع تکسیر میں فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہوتے ہیں. تو الانہار یا تجری الانہار، نہر جاتی ہوتی ہیں یا نہر جاری ہوگی. الخمر چونکہ مؤنث سماعی ہے لہذا فعل کو اس میں مذکر اور مؤنث دونوں سے لا سکتے ہیں، لیکن ہم فعل کو مؤنث استعمال کریں. یہاں پر حرمت الخمر، شراب حرام کی گئی، یعنی الخمر حرمت، شراب حرام کی گئی. تو ہم نے یہ جو جملے بنا کے دیے آپ کو، آپ اتنا بھی کر سکتے ہیں کہ اس صرف پہلے فعل لے آئیں چار میں، اور بعد والے جو لاسٹ میں جو ہیں اس کے بعد فعل لے آئیں. تو کئی طریقے سے ہم نے جو ہے بنا کے دے دیے تاکہ آسانی ہو جائے. تفصیل سے بچنے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس میں ذکر نہیں کیا. اور آپ اگر تفصیل اس کی زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جملہ فعلیہ کی تو قواعد النحو، نصاب النحو، اس طرح کی دوسری اور کتابیں بھی آپ جو ہیں
مطالعے میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ جیسا بھی ہو سمجھنے کے تعلق سے آپ کی جو ہے رائے ہوں، کمنٹ ہوں، وہ ہمیں پوری عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ جو بھی اپنی رائے دیں گے انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ سبق کے تعلق سے اپنی رائے بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، ہمارے علم و عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ، نواں سبق شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔